جلسے سے پہلے یہ کلاس ہے قرآن کریم کی آخری، اس کے بعد پروگرام سب منتقل ہو جائیں گے اسلام آباد کی طرف. پھر جلسے کے ہنگامے ہوں گے، بعد میں جو روزمرہ کے پروگرام میں پھر انشاءاللہ وہ دباؤ کام کا ختم ہوگا تو پھر شروع کریں گے. ایک رکوع کر لیا تھا پورا؟ اچھا ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. کون سی آیت سے شروع کیا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس سے پہلی فی قلوبہم مرض سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سے یہ پہلے ہو چکا ہے. اذا قیل لهم لا تفسدوا یہاں سے شروع کیا ہے. پکی بات، پہلا ترجمہ ہو چکا ہے نا. ٹھیک ہے. پھر اس سے پہلے آیت میں تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اذا قیل لہم، قیل کا کیا مطلب ہے؟ کہا گیا. لیکن جب اذا اور از دو لفظ ہیں جو عربی میں جب کے معنی دیتے ہیں. جب اذا ماضی سے پہلے آ جائے تو ماضی کو مضارع میں تبدیل کر دیتا ہے اور از ماضی میں ہی رہنے دیتا ہے. قیل لہم کا مطلب ہے ان سے کہا گیا.
اذا قیل لہم کا مطلب ہے جب ان سے کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا، مضارع میں معنی بدل گئے۔ اذ قیل لہم کا مطلب ہے جب ان سے کہا گیا، تو اس لیے یہ جو فرق ہیں باریک ترجمے میں ان کو پیش نظر رکھا کریں۔ قالا کا مطلب ہے کہا، قیلا کا مطلب کہا گیا، تو اذا قیل لہم، اذا نے قیلا کے معنی کو مضارع میں بدل دیا، پس جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، خبردار وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فسادی ہیں وہ اپنے مزاج کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے فساد اور امن کا شعور کھو بیٹھتے ہیں، اس لیے ذمہ دار ضرور ہیں، ورنہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شعور ہی نہیں ہے کسی کو، جیسے کہتے ہیں بچہ بے شعور ہے اس کو چھوڑ دو، مگر یہاں وہ معنی نہیں ہیں بے شعور ہونے کے۔ ایسے بد کردار لوگ ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں اور اس کے باوجود فساد کی بات کرتے ہیں، اور اپنی بد کرداریوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے اخذ کرنے کی جسارت کرتے ہیں کہ دیکھو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع بھی یہ کیا، اس لیے ہمیں اختیار ہے لوگوں کے گھر جلائیں، ماریں، کوٹیں، جو مرضی تباہی مچا دیں۔ تو یہ وہ مراد ہے، ان کو وہ اپنا شعور کھو بیٹھتے ہیں، ان کو خدا نے جو سمجھنے کی طاقت عطا کی تھی وہ معوف ہو چکی ہے، اس لیے فسادی تو وہی ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن اپنا ان کا حال یہ ہے کہ ان کو امن اور فساد کے درمیان فرق کرنے کا شعور باقی نہیں رہا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے وَإِذَا قِيلَ وہی ترکیب، پھر وَإِذَا اور جب، اذا الف والا ہے نا، از کے بعد الف آ گیا تو از کی بجائے اذا پڑھا جاتا ہے، پھر اس کا مطلب ہے جب آگے ماضی آئے گا تو اس کو یہ مضارع میں بدل دے گا پھر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے آمنو کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، قالو وہ یہ کہتے ہیں انومنو کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں، الا انہم ہم السفہاء، وہی طرز پھر ہے، خبردار وہی تو بے وقوف ہیں، وہ خود ہی تو بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے اس بات کا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لے آئے، وَإِذَا پھر وہی آ گیا، لَقُوا کا مطلب ہے ملتے ہیں، الَّذِينَ وہ لوگ، ان لوگوں سے یا جن لوگوں سے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لے آئے، قَالُوا آمَنَّا وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اب اذا جو ہے یہ شرط کے معنی بھی رکھتا ہے، جب کے معنی بھی رکھتا ہے، اور اس کا عمل دونوں جگہ چل رہا ہے، لقو کے اوپر بھی اور قالو کے اوپر بھی۔ لقو کا مطلب ہے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، یہاں لقو کو اس نے مضارعہ میں بدل دیا ہے، مگر اگلی جو گفتگو ہے وہ ماضی ہی میں رہتی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں، ملے نہیں بلکہ ملتے ہیں جو ایمان لے آئے، یہاں ایمان لے آتے ہیں کا ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ اذا نے پہلے فعل کو مضارع بنایا اور پھر جواب شرط کے طور پر جو فعل آئے گا اس کو بھی مضارع بنا دے گا۔ اب اس کی مثال یہ ہے، قالو آمنا،
انہوں نے کہا نہیں کہیں گے بلکہ کہتے ہیں. تو اذا کے جو کا عمل ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ آئندہ آپ کے لیے ترجمہ آسان ہو جائے. اذا لقوا الذین آمنوا، جب وہ لقو کا مطلب ہے ملے، مگر یہاں ہوگا و اذا لقوا، جب وہ ملتے ہیں. قالوا اذا لقوا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. الذین آمنوا میں پر اذا نے اثر نہیں کیا، وہ ماضی میں ہی رہے گا. ترجمہ کیا ہوا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لے آئے، پہلے لا چکے ہیں. قالو، وہ کہتے ہیں. قالو کا لفظاً ترجمہ ہے انہوں نے کہا، مگر یہاں کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اذا کی وجہ سے ہی. آمنا، وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے. نہ یہ اور ہے. وَإِذَا لَهُمْ آمِنُوا، یہ ہو رہا ہے نا معاملہ، پہلی آیت ختم ہو چکی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب یہ تھا یہ اگلا تھا، نہ یہ اگلی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا پہ گفتگو ہو رہی ہے. جب وہ ملتے ہیں لوگوں سے جو ایمان لے آئے، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے بدکردار رہنماؤں سے، شیاطین سے مراد شیطان کی جمع شیاطین ہے، اپنے شیطانوں سے. تو جو شرارت پر آمادہ کرنے یا انگیخت کرنے میں بڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے لفظ شیاطین استعمال ہوا ہے. اپنے بدکردار رہنماؤں سے، شرارت اور فساد پھیلانے والے رہنماؤں سے ملتے ہیں. قالو، کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ہی آدمی ہیں. تم نے جو سنا ہے کہ ہم جا کے وہاں کہہ آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، یہ وہ، بالکل نہ بات ماننا. ہم تو پکے تمہارے ساتھ ہیں، اور ان سے ہم مذاق کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یستہزئ بہم، اللہ ہی ہے جو ان سے مذاق کرے گا. جس کا لفظاً ترجمہ ہے اللہ ہی ہے جو ان سے مذاق کرے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے مذاق کو ان پر الٹ دے گا. اس لیے جب خدا تعالیٰ کی طرف جوابی فعل ہو تو اس کا ترجمہ موقع اور محل کے مطابق، خدا کی شان کے مطابق ہونا چاہیے. اس لیے آپ جماعت احمدیہ کے اردو ترجمے میں بسا اوقات لفظی پیروی نہیں دیکھیں گے، بلکہ محل اور موقع کے مطابق ترجمہ کیا جاتا ہے. خدا تعالیٰ کا کام نہیں ہے مذاق کرنا، لیکن اللہ بد کرداروں کے مذاق کو ان پر الٹ دیتا ہے. وہ خود تضحیک کا نشانہ بن جاتے ہیں، وہی مذاق کا نشانہ بن جاتے ہیں. تو مطلب ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہی ہے جو ان کے مذاق کو ان پر الٹ دے گا، ان کا مذاق ان پر پڑے گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں لمبی مہلت دیتا چلا جائے گا تاکہ فی طغیانہم یعمہون، کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. یہ جو مضمون ہے یہ تفسیر میں جانے کا وقت نہیں، مگر اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے. وہ لوگ جو